حسین کی بیٹی، بھیا میں سفر کرنے کو تیار ہوں، ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کر، بھیا ایسے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کر۔ اللہ اکبر، حسین کی بیٹی بھائی سے کہہ بھیا ایسے کہہ دو منہ پہ تماچے نہ مارا کرے۔ ارے جب تک غازی موجود تھا کسی میں ہمت تھی جو خیموں کی طرف دیکھتا۔ حسین کی شہادت کے بعد انہیں رلایا اور ستایا گیا۔ لیجئے سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ کے درمیان ایک ایک جنازہ زیارت کے لیے لایا جائے گا۔ آپ ماتم کریں گے، سر و سینہ پیٹیں گے، پرسہ پیش کریں گے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بس ایک منظر اور پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ یکے بعد دیگرے آپ کے درمیان زیارت کے لیے جنازے لائے جائیں گے۔ آؤ جوانوں قریب آ جاؤ۔ ان کی میت آ رہی ہے کہ جب تک یہ سلامت تھے تو خواہش تھی کہ حسین آقا پہ آنچ نہ آنے پائے۔ ان کی میت آ رہی ہے کہ جن کے انصار کے چاہنے والے یہ سمجھ رہے تھے، یہ محسوس کر رہے تھے کہ کم سے کم آل محمد کو کفن مل جائے گا، لیکن بنی ہاشم کے جنازے بھی آئیں گے، انہیں کفن نہ ملا۔ انہی انصار میں ایک ناصر امام کا ہے کہ جس کا نام جناب زہیر ہے۔ زہیر کی بیوی نے اپنے غلام کو بلا کر کے زہیر کی شہادت کے بعد کربلا مقتل میں بھیجا، کہا جاؤ تمہارے مالک کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، لہذا میری خواہش ہے کہ جا کے کم سے کم اپنے مالک کو کفن دے دو۔ اس نے کفن لیا اور لے کے مقتل میں آیا، مقتل کا سارا منظر دیکھا اور دیکھ کے واپس چلا گیا۔ اب جو یہ واپس گیا تو عجیب منظر تھا، سنیے گا، اب جو واپس گیا تو عجیب منظر تھا۔ مالکہ نے دیکھا کہ ہاتھ میں کفن لے کے واپس آ کے بیٹھا ہوا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ کہا کیا ہوا، تو نے اپنے مالک کو کفن نہیں دیا؟ وہ رو کے کہتا بی بی کیا کروں؟ کہا تو کفن لے کے واپس آ گیا۔ کہا بی بی کیا کرتا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بی بی کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی۔ ہاں یہی حق گریہ ہے سوائے غم آل محمد۔ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی، کسے کفن دیتا؟ واہ غربتا بطول بغی سے حاجر ہو، اپنے غریب لال کا پرسے لینے کے لیے بی تیرے بچوں کی غربت پہ آزادار ہو رہے ہیں۔ سوگوارو یہ وہ کریم آقا ہے، یہ وہ کریم آقا ہے کہ جس آقا نے کربلا منعقد کی، کربلا تیار کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا یوں نہیں، کربلا مظلوم کربلا نے تیار کی۔ آئیے جلدی سے 2 سے 4-5 منٹ میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کر دوں اور اس کے بعد بس تابوت آنے لگیں گے۔ مجھے نہیں پتا تابوت کا استقبال کیسے کروں، بس ایک منظر غور سے سنیے گا جہاں تک مجمع ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، تم نے کبھی کسی سے وعدہ کیا ہے جو آپ سے بہت زیادہ آپ کی رغبت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، انسیت رکھتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ آپ اس کے گھر آئیں، آپ اس سے وعدہ کر لیں تو اس کا انتظار کیسا انتظار ہوتا ہے؟ حسین نے بھی کسی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ یاد آیا کچھ آپ کو؟ میں بات کر رہا ہوں حسین آقا کے گھر کی ایک کنیز کا کہ جس سے حسین نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا۔ تاریخ کہتی اس کچے گارے مٹی کے گھر میں جہاں محبتیں پروان چڑھتی ہیں، ایک روز ایک بی بی کے تلاوت کی آواز، اس کی سعادت، اس کی انکساری، اس کا سلیقہ، جسے دیکھ کے آقا حسین نے اکبر کی ماں سے کہا تھا کہ دیکھو یہ کنیز تمہاری بڑی عبادت گزار ہے۔ یہ کہہ کر کے نبی کا نواسہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے قریب بلا کے کہا کہ سنو آج سے ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بی بی آزاد، اس گھر سے الگ نہ کرنا ورنہ ہم رہ نہیں پائیں گے۔ کون ایسا خاندان ہے، کون ایسا گھرانہ ہے ہمیں آپ میں سے الگ نہ کرنا؟ کہ نہیں، میرے کریم آقا نے وارث نے کہہ دیا ہے، آواز دیا کہ تم عبادت گزار ہو، کہیں گھر سے الگ نہ کرنا۔ وقت گزرا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک روز غریب زہرا نے شہزادی زینب سے گھر کی بیویوں سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک چاہنے والا کوفے میں رہتا ہے، اس کا عقد اس سے کرتے ہیں۔ بات طے ہو گئی، تاریخ کہتی کہ عقد کی بات ہوئی، بی بی کو خبر ملی، بی بی نے اپنی رضامندی دی، مگر ایک شرط رکھ دی۔ شرط سنیے گا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم
آقا کا حکم ہے، ہم سے ان سے بہتر ہمارے حق میں سوچنے والا کون ہے؟ مگر میری یہ خواہش ہے کہ وہ کیا کہ ہم کس گھر سے الگ ہو کے رہ کیسے پائیں گے؟ کم سے کم میرے شوہر سے ایک وعدہ یہ لے لیا جائے کہ سال میں ایک موقع ہو کم سے کم کہ جب ہم اس گھر والوں کی زیارت کے لیے آئیں۔ بات پہنچ گئی، مکمل ہو گئی۔ طارق کہتی ہے رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر کوفے چلی گئی، سال میں ایک بار ملاقات کے لیے آتی ہے۔ طارق کہتی ہے کہ سن 60 کا واقعہ ہے کہ یہ بی بی گھر والوں سے ملنے کے لیے آئی تھی کہ جب یہ جانے لگی تو ایک آواز آئی، شیری نے چونک دیکھا کہ سنو اب تم نہیں آؤ گی، ہاتھوں کو جوڑ گئی کہ مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہ نہیں شیری تم نہیں آؤ گے۔ کہ مولا میں زندہ کیسے رہوں؟ کہ نہیں تم نہیں، ہم آئیں گے، اب ہم آئیں گے۔ کیا سنا آپ نے؟ اب ہم آئیں گے۔ جیسے اس نے سنا کہ اب ہم آئیں گے، مولا مجھ غریب کے گھر؟ ہاں ہاں شیری میں آؤں گا۔ کہ آقا آپ آئیں گے؟ کہ میں اکیلا تھوڑی آؤں گا، میرے ساتھ میرا عباس آئے گا۔ کہ آقا عباس آئیں گے؟ کہ نہیں عباس نہیں، میرے ساتھ میری بہن زینب بھی آئے گی۔ شیری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ مولا میری شہزادی میرے گھر؟ کہ اکیلی شیری زینب نہیں آئے گی بلکہ میرے ساتھ رباب آئے گی، لیلا آئے گی، سکینہ آئے گی۔ اللہ اکبر! شیری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کہ میرا شہزادہ اکبر آئے گا۔ اللہ اکبر! شیری خوشی خوشی لوٹ کے گھر چلی گئی، گھر کو مزین کرنے لگی، گھر کو آمادہ کرنے لگی، مسند لگائی، یہاں میرا حسین کا 18 برس کا بیٹا بیٹھے گا، میرے آقا حسن کی جان قاسم یہاں بیٹھے گا، میرا مولا وارث یہاں بیٹھے گا، میری شہزادیاں یہاں بیٹھیں گی۔ گھر کو تیار کرنے لگی۔ انتظار ہوتا ہے، ہر روز کوفے کی آہٹ محسوس کرتی اپنے شوہر سے۔ جب کوئی بازار میں ہلچل سنتی تو کہتی پتہ لگاؤ ایسا تو نہیں کہ میرے مہمان آ گئے ہیں، میرے مہمان آ گئے ہیں۔ طارق کہتے شوہر لوٹ کے آتا، کہتا نہیں بی بی تیرے مہمان نہیں آئے ہیں۔ کسی اسنا میں ایک روز کوفے میں ایک شور برپا تھا، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، 72 کا جنازہ اٹھانے آئے ہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کوئی مسائل نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی مقتل روایت نہیں پڑھ سکتا، کیا گزر گئی غریب زہرا پر یہ حسین جانتے ہیں۔ آواز بی بی نے آواز دیا، دیکھو یہ کیسا شور اور کیسی ہلچل ہے، لگتا ہے میرے مہمان آ گئے۔ اللہ اکبر! شوہر نکلا، بازار میں گیا، جب لوٹ کے آیا تو اب تک جو گیا تھا آج جو آیا ہے تو کیفیت بالکل بدلی ہوئی تھی، یہ زار و قطار ہو رہا تھا۔ شیری نے پوچھا کیا ہوا، تم ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے آج تک بازار میں ایسے شریف قیدی نہیں دیکھے، میں نے آج تک بازار میں ایسے شریف قیدی نہیں دیکھے۔ کہ کیا دیکھ لیا ہے؟ کہ ان قیدیوں میں دیکھا ہے کہ ایک شریف ہے کہ جسے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں قید کر کے رکھا گیا ہے، ان میں کچھ بیویاں ہیں جو بالوں سے پردہ کیے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے اس میں چھوٹی سی بچی ہے کہ جو بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے، جس کے رخسار پہ زخم ہے، بالوں سے بہتا ہوا تازہ لہو ہے، جس کے سر پہ گرد پڑی ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ یہ تڑپ گئی کہ مجھ سے کیسی بڑی غلطی ہو گئی۔ میری شہزادی زینب نے کہا تھا خبردار قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہ جانا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، رونے والوں کا کبھی قیدی کا تماشا دیکھنے نہ جانا۔ یہ سن کر کے اس نے کہا اچھا تم چلیں گے تو ایک کام کرو، کہ کیا ہوگا؟ کہ بچی پیاسی بہت تھی۔ کہا اس نے ایک تشت تیار کیا، تشت بی بی کو دیا، اپنے شوہر کو ایسے لے کے جاؤ اور بچی کو لے جا کے دے دینا اور کہہ دینا کہ یہ تمہارے لیے ہے، تم پیاسی ہو، اور اگر یہ بچی راضی ہو تو میرے مدینے والوں کے لیے دعا کروا دینا۔ یہ تشت لے کر کے آیا اور آنے کے بعد اس بی بی کے قریب گیا، بی بی سے کہا بی بی یہ تمہارے لیے ہے۔ کربلا کے بعد اس پہ کسی نے رحم نہیں کھایا۔ سکینہ رو رو کے کہتی تھی بھیا سجاد بابا نے نام سکینہ رکھا تھا، لیکن بابا کے بعد کسی نے سکینہ کہہ کے تو بلایا نہیں، جس نے بھی بلایا یا پیدل کہہ کے بلایا یا تماچے مارے، بھیا دھوپ میں کھڑا رکھا۔ وہ سکینہ نے حسرت سے دیکھا ہے کوئی جاننے والا؟ ابھی بھی تمہارا بہت شکریہ، یہ بتاؤ کہ تم یہ جو لے کے آئے ہو
تم یہ جو لے کے آئے ہو، یہ پانی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اب اسے تو پتا نہیں تھا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، سمجھ کچھ نہیں آیا کہ نہیں بتاؤ. جب اسے جواب نہیں تھا تو یہ واپس لوٹ آیا. میری طرف دیکھیے گا، جیسے یہ آیا تھا واپس گھر چلا گیا. شیری نے دیکھا کہ وہ تشت لے کے واپس آیا اور زار و قطع رو رہا. پوچھا کیا ہوا، تم نے اس بچی کو پانی دیا نہیں، اس بچی کو یہ ہدیہ دیا نہیں؟ کہتا کیا کروں، اس بچی نے ایک عجیب سا سوال کر لیا ہے. تو وہ سوال کیا کیا ہے؟ کہ سوال یہ کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. نہیں سن سکو گے، سنو کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ. اتنا سننا تھا کہ شیری چونکہ اس گھر کی پروردہ تھی تو اس کے ہاتھ سے وہ تشت چھوٹ گیا، گر گیا زمین. اللہ اکبر. بیٹھ گئی خاک پر، کہتی واہ غربتا، واہ مظلومہ. یہ کہہ کر کے اس کی چیخ نکل گئی. اللہ خیر ہے. کہا کیا ہوا؟ شوہر کہتا کیا ہو گیا، قیامت آ گئی. کہا سنو، زمین پہ ایک ہی گھرانہ ہے جسے یہ سوال کرنے کا حق ہے. ایک مرتبہ بی بی پردے میں ملبوس ہوئی، اسی تشت کو لیا، لے کے آئی بازار میں. اب تو دیکھا تو کیا دیکھا، بیویاں جو چہرے سے بالوں سے پردہ کیے ہیں اس شریف قیدی کے قریب گئی. بنانے والا ہے تابوت. جیسے اس کے قریب پہنچنے کے بعد کہا اے قیدی، تم پہ ہمارا سلام ہو، اتنا بتا دو تم رہنے والے کہاں کے ہو. وہ قیدی کچھ بولا نہیں، اس نے اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں، ان بیویوں سے جا کے سوال کرو. جا کے بعد بیوی کے سامنے بیٹھ گئی. آواز دی بی بی رہنے والی کہاں کی ہو؟ بیوی نے تابے ضبط نہ رہی، بالوں کو ہٹایا، آواز دیا شیری پہچانا نہیں. شیری لہجہ پہچان گئی، کچھ بولی نہیں، سر حسین کی طرف دیکھا. آئی گا مولا، وعدہ تو کیا نہ آنے کا، لیکن یہ انداز، ہاں یہی حقیقی ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. نیزے پہ سر تھے، جسم مختل میں تھے. مولا میں نے گھر کو مزین کیا تھا، ہائے قیامت آ گئی. اے غریب زہرا، بے کفن لاشوں کا ماتم کرنے میں سوگوار آئے. لیجیے آمادہ ہو جائیے. بطول کا لال مختل آیا. 28 رجب کو مدینے سے چلے، 2 محرم کو کربلا آئے، 10 محرم کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. انہیں غریبوں کی میت اور جنازے اور تابوت آپ کے درمیان آنے والے.
لفظ سنو گے سوگواروں، یہ جو 4 جنازے آ رہے ہیں، ان سے جب غریب زہرا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو یہ دشمن تھے۔ حسین نے اپنے حصے کا پانی جو تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن آج جب یہ مہمان بن کے آئے ہیں تو زہرا کے لال کے پاس اتنا پانی نہیں ہے جو ان مہمانوں کی میزبانی کر سکے۔ آواز ظہور یاد ہے تمہیں؟ جب تم دشمن تھے تو تمہیں پانی پلایا تھا، آج جب تم مہمان بن کے آئے ہو تو حسین کے پاس اتنا بھی پیار نہیں ہے کہ مولا میری خطا بڑی ہے، کیا معاف ہو سکتی ہے؟ زہرا کے لال نے قدموں سے اٹھایا، آواز ظہور میں نے تجھے معاف کیا، میرا خالق میرا رب تجھے معاف کرے گا، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے، کہ مولا میری خطا بڑی ہی ہے۔ کہو یقین نہیں آتا کہ مولا میں تو ایک اجازت چاہتا ہوں، کہ وہ کیا کہ خطا بڑی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو یہ چھوٹا سا لشکر آیا ہے اس میں بیٹا بھائی غلام، بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو، کہ نہ ہو جوان کی میت پہ کیسے جاؤ؟ کیا سن رہے ہو سوگواروں؟ حسین آقا نے اجازت دلا دی، بڑی قیامت ہے، دے دی اجازت، نہیں ابھی اجازت نہیں ملی۔ خور بہت بے چین ہے، مڑ مڑ کے حسین کی طرف دیکھ رہا ہے، خور کیا ہوا؟ خیمے کی طرف تو دیکھ رہا ہے کہ مولا جلدی دے دو نا اجازت مرنے کی، مولا جلدی دے دو نا اجازت مرنے کی۔ خور کیا ہوا؟ کہ بس جلدی اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیمے سے کوئی بچہ آ جائے اور مجھے دیکھ کے پہچان لے کہ آج ہم اسی کی وجہ سے پیاسے ہیں، آج ہم اسی کی وجہ سے پیاسے ہیں۔ ابھی ہر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر سے 2 شہزادے آئے جن کا نام تاریخ اون محمد بتاتی ہے، انہوں نے آ کے کہا اے مامو جان آپ کو اماں زینب سلام کہلاتی ہے۔ ہر نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ یہ کیسا کریم خانوادہ ہے، وہ زینب جو پیاسے بچوں کو بہلا اور سمجھا رہی ہے وہی زینب سلام کہلا رہی ہے۔ ہر نے منہ پہ تماچے مارے، میں کہوں گا ہر اس وقت اچھا موقع ہے، حسین رخصت دے رہے ہیں، ذرا اس وقت آ جانا جب علی کی بیٹی پہ مقلو چادر اسی مقتل میں کہہ رہی ہوگی اے اماں امت نے کیا خوب رسالت ادا کیا ہے، لونی ہر کا پیاسا لشکر کے جنازے آ رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ انصار کا یہ پہلا جنازہ ہے جو آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے، مسیب ابن یزید ریاحی۔ سوگواروں آپ سے گزارش ہے ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی طرف ہے جو تابوت کے قریب دوڑ رہے ہو، شاید تم ان انصار کو سلام کرنا چاہتے ہو کہ تم ہو جس نے زہرا کے لال کی غربت میں ساتھ دیا ہے، تمہاری لاشیں بے کفن پڑی رہی، آؤ ہم اپنے کاندھوں پہ جنازہ اٹھائے ہوئے۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان مسیب ابن یزید ریاحی کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ حجر ابن حر یزید ریاحی کا تابوت ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حر ابن یزید ریاحی کا تابوت، یہ 3 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے، آج کربلا کے 72 پیاسوں کا ماتم ہے، یہ 3 جنازے ہیں جن کی سب سے پہلی غریب زہرا سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ حر ہے، حر تم کو سلام ہو، تمہارے سر پہ زہرا کے لال نے رومال باندھا تھا، تمہارا سر زانوں پہ رکھا تھا، لیکن اس وقت آ جاتے جب ایک غریب کا لاشا کوئی نہ تھا، بہن قریب کھڑی کہتی تھی معبود یہ میرا ناجایا حسین ہے، معبود اس کی اس قربانی کو قبول کر لینا، رونے والوں کے تنہائی یہ غربت ہے۔ ہاں آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے میری ایک گزارش اور، مجھے پتا ہے تم عاشور میں روئے، شام غریبہ ہوئے حسین کی غربت کا، مگر تمہارا دل نہیں بھرا ہے، تبھی تو تم اپنے تابوت کے قریب دورے میں جا رہے ہو۔ جاؤ خدا کرے آئندہ سال عزائے سرکار سید الشہداء میں تم ماتم کرنا، پرسہ دینا۔ دیکھیں مصائب کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، مصائب کا اپنا ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کا دل تڑپ جاتا ہے نا۔ میں کیسے کہوں آپ سے
میرے سامنے بہت سے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن سے منسوب میں اگر ذکر کرنے لگوں، اس وقت عباس بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی 2 دن پہلے ان کے نوچندی کا اہتمام تھا، آپ سب گواہ ہیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی چھوٹے سے بنڈے لے کر کے زندان کی طرف گئی تھی، اس نے شاید سنا تھا صرف اس نے کہ حسین کی بیٹی کے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے تھے۔ کربلا جو سنتا ہے نہ، کربلا احساس کا نام ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا رونے والا۔ آپ کے درمیان یہ جنازہ زیارت کے لیے لایا گیا، لیجئے اب اس کا تابوت آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے۔ قدر بھائی نہیں روک سکتے اس لیے کہ ان کے کلیجوں پہ زخم ہے۔ جب سے آپ سب نے اعلان کیا ہے نا کہ 72 تابوت ہے، یہ سب بہت بے چین ہیں۔ کل تو ایسا لگ رہا تھا کہ موسم اتنا خراب ہے، اس موسم میں کیا ہوگا، تابوت ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کدھر گئے وہ جاوید بھائی، نیر بھائی، یہاں کے تمام منتظمین اور راکین کس طرف ہے؟ میرے سامنے آؤ، بتاؤ نا، وہ یاد ہے اس سال موسم بہت خراب ہوا تھا، بوڑھی بوڑھی ضعیف عورتوں کو میں نے دیکھا تھا بھیگتے ہوئے موسم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ، جن کے لاشیں مقتل میں بے کفن پڑے رہے، نہیں جا سکے کربلا، بی بی نہیں جا سکے کربلا، نہیں پہنچ پایا اربعین، لیکن آج ہم تابوت اٹھا دیں، ان کے صدقے میں آئندہ سال کربلا بلا دیں۔ یہ عزا ہماری زندگی کی آخری عزا نہ ہو۔ جوانوں، تمہاری طلب کو سلام، تمہاری بہنیں تمہارے ساتھ زیارت کے لیے آئی ہیں، پردہ بیبیاں آئی ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق تابوت کے بعد سلامتی کے ساتھ لوٹ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، لیکن جن کے جنازے آ رہے ہیں ان کی بہنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بے مقنع چادر بے غیرتوں کے بازار میں تھے۔ اللہ اکبر، زخم تھا کہ کاش جنازے اٹھ جاتے، کفن مل جاتا، لیکن نہ مل سکا۔ آج انہی کے تابوت آ رہے ہیں، لیجیے اب میں گزارش کر رہا ہوں، ایک تابوت بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت آ رہا ہے۔ بریر، کیا دلیری کی جنگ لڑی آپ نے؟ بریر، کیا خطبہ دیا مقتل میں جا کر کے؟ آپ نے کیا جامع شہادت نوش کیے؟ مگر بریر، ان عزاداروں کو بتا دیجئے کہ آپ کے لاشے کے قریب زہرا کا لال آیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک اکیلا حسین جسے رونا رونا کے مقتل میں شہید کیا گیا ہے۔ حضرت بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے آیا۔ یہ قبیلہ حمدان سے ہے، مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ لیجئے، کوفے کے ایک شہید کا جنازہ آ رہا ہے، حملہ اولا کے شہید ہیں، نام منجا ابن سہم ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، لاؤ انصار امام مظلوم کا تابوت۔ یہ سوگوار رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے منجا ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے، اس کے بعد عمر ابن خالد کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا عمر ابن خالد پر۔ اللہ اکبر، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، حسین کے ساتھ جام شہادت۔ اللہ اکبر، نصرت میں مولا کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیا۔ عمر ابن خالد کے بعد آپ کے درمیان یزید ابن زیاد بشخار کندی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کا۔ اللہ اکبر، لیجئے اس کے بعد جو جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے، مجمع ابن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ ناصران امام مظلوم میں ایک تابوت اور آ رہا ہے، جنادہ ابن حارث سلمانی کا تابوت ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ آپ نے کربلا کے گلزار پر کئی روز کے بھوک و پیاس میں مولا کے قدموں میں جان قربان کیا۔ لیجئے اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے، ایک گزارش آپ سے ہے، تھوڑی تھوڑی سی جگہ اگر آپ تابوت کو گزرنے کی دے دیں تو اللہ اکبر، ذرا دیکھیے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کتنے چھوٹے بچے تابوت اٹھائے ہوئے ہیں، ذرا ان کی عمر دیکھیے اور تابوت دیکھیے۔ شاید حسین کی وہ وصیت یاد آ جائے جب بنی اسد کے بچوں کو بلا کے زہرا کے لال نے کہا تھا، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش میں خاک ڈال دینا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ یزیدی فوج کے ڈر سے نہ آ سکے، تو اتنا کرنا کہ تم کھیلتے کھیلتے آنا۔ ان
سے کس نے کہا ہے کہ تم جاؤ تابوت کے پاس جاؤ، جا کے کانا دینا ہے؟ میں بھی جب اندر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہر تابوت کے پاس بیٹھے تھے. اے غریب زہرا، تمہاری غربت کو سلام ہے. بچے رو رہے ہیں تمہاری مظلومی پہ، آنسو بہا رہے ہیں. رونے والوں، آپ کے درمیان یہ حسینی عزادار کے بچے ہیں. ماں نے دعاؤں میں مانگا ہے. یہ بچے جب ماتم کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، عاشور کو جب یہ خون میں نہائے ہوئے آتے ہیں تو ماں کچھ نہیں کرتی. شام غریبہ کو یاد کر کے رات کے اندھیرے میں اٹھتی ہے، کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے رواں تمہاری غربت کو سلام، لیلا تمہارے اکبر کو سلام، فروا تمہارے لال کے لاش کے ٹکڑوں کو سلام. رونے والوں، آپ کے درمیان جندب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. آپ نے زیارت کر لیا ہے. حضرت جندب کا تابوت آ رہا ہے. لیجئے، یہ مولا کے ناصر و مددگار ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں. جندب کیا غربت تھی مقتل میں. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا فوج یزید بڑھتی چلی جا رہی تھی. علی کی بیٹیاں خیمے میں گھبرا رہی تھی، مگر ہاں یقین تھا کہ عباس موجود ہے، اکبر موجود ہے. اللہ اکبر. لیجئے، بات کے درمیان امیہ ابن سعد طائی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. خدا کوئی غم نہ دے. رونے والوں، ایک ایک جنازہ ہے. جنادہ ابن کعب ابن حارث انصاری کا، یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا. حارث ابن سعد قیس کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر. لیجئے، اس کے بعد حضرت حارث ابن نیحان کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے. سلام ہمارا حضرت حارث ابن نیحان پر. اللہ اکبر. رونے والوں، لوگ اور جنازہ آ گیا. حبشہ ابن قیس نہمی کا تابوت آ گیا. خدا کوئی غم نہ دے. یہ تمام سوگوار و عزادار آج 72 تابوت اٹھانے کے لیے اس سرزمین پر آئے ہیں. یہ بڑا عظیم اہتمام ہے. کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے. آپ نے جب سے محرم کا چاند نکلا، کبھی اکبر کا تابوت اٹھا کے روئے، کبھی قاسم کی میت اٹھا کے روئے، کبھی غازی کے علم کو دیکھ کے تڑپ کے روئے، کبھی آپ نے رہوار ہی جنا لیا، ماتم کیا. لیکن ہاں، ان کی میتیں جو کربلا میں بے کفن پڑی رہی، یہ آسان نہ تھا. مقتل میں زہرا کے لال کی نصرت. اللہ اکبر. یہ انصار امام مظلوم کو دنیا سلام کر رہی ہے. آپ کے درمیان جو تابوت ہے حبشہ ابن قیس نہمی کا ہے. اب ادب و آداب کے ساتھ اس کا جنازہ آ رہا ہے جو زخموں سے چور. میری طرف دیکھیے گا، خون میں نہایا ہوا. آنسوؤں کو رکنے نہ دینا، رکنے نہ دینا، اس لیے کہ اپنے وطن میں اس وقت آپ موجود ہیں اور اپنے وطن میں ماتم کر رہے ہیں. وطن کیا چیز ہے یہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ جب کوئی بھائی پردیس میں ہوتا ہے، محرم آ جائے تو کیسا تڑپ کے روتا ہے. تم پوری رات اسے بتاتے ہو بھیا علم اٹھ رہا ہے، بھیا فرش بچھ رہا ہے، بھیا عزادار آ رہے ہیں. بھائی کی تنہائی، بھائی کی غربت غریب الوطنی میں دیکھی نہیں جاتی ہے. عزیزوں، اسی کو تو عزاداری کہتے ہیں. غریب زہرا خود بے کفن رہے. آج جو بھی زائر جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. حسین کفن دے کے بھیجتا ہے، اس لیے کہ یہ حصہ میرا ہے، مجھے کفن نہیں ملا. اللہ اکبر. وطن نہیں جا سکے. بیٹی کہتی رہی گئی آخری وقت میں، بابا یہ کم سے کم جو پردہ دار بیویاں ہیں، کیا یہ وطن جا سکتے ہیں؟ آواز بیٹا، ہماری مظلومی کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ اللہ اکبر. تنہائی اور غربت کا عالم یہ ہے کہ جس کا تابوت آ رہا ہے زخموں سے چور تھا، خون میں نہائے ہوئے، آنکھیں کھلی تھی، لب ہل رہے تھے. تاریخ کہتی حبیب کو اشارے سے بلایا، حبیب قریب گئے، اور قریب آؤ. حبیب اور قریب آئے، حبیب اور قریب آؤ، حبیب اور قریب آئے. کہ سنو، کچھ کہہ رہے تھے، سن سکو گے؟ کر پائیں گے آپ برداشت؟ کہ حبیب خدا حافظ، زہرا کے لال کو اکیلا نہ چھوڑو.
عزیزو شہید کو تاریخ نام مسلم ابن اوسجہ بتاتی ہے۔ مسلم حسین کی تنہائی دیکھنے گئی، کاش اس وقت آ جاتے جب مقتل میں آواز دے رہے تھے، اے میرے جانشارو کہاں حسین اکیلا ہے؟ لیجیے آپ کے درمیان حضرت مسلم ابن اوسجہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ حلاس ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ 72 شبیہائے تابوت ہے، یہ 19 جنازے اب تک آ چکے ہیں، 19 تابوت کی آپ زیارت کر چکے۔ اب آپ کے درمیان یہ تابوت آ رہا ہے سوار ابن عمیر النہمی کا، سلام و ہمارا حملہ اولا کے شہید جن کا جنازہ سوگواران امام مظلوم کربلا حضرت مسلم ابن اوسجہ کے تابوت کے بعد حلاس ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ظاہر ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد جو جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے وہ شبیر ابن عبداللہ کا تابوت سوار ابن عمیر النہمی کا جنازہ اور تابوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد تابوت جو آئے گا وہ شبیب ابن عبداللہ کا تابوت ہوگا۔ شبیب آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب غم لیجئے اب اس کے بعد شبیب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ شبیب ابن عبداللہ النہشلی کا تابوت آنے والا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں سوگواروں گزارش آہستہ آہستہ تابوت کو لے کر آگے بڑھتے رہیں تاکہ یہ پیچھے عزادار ان انصار کو سلام کرنا چاہتے ہیں ان کے قریب یہ تابوت اور جنازہ پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد شبیب ابن عبداللہ النہشلی کا تابوت زیارت کے لیے ہے۔ لیجئے عزیزوں آپ کے درمیان قاری قرآن، راوی غدیر، امیر المومنین کے چاہنے والے صحابی رسول کا جنازہ آ رہا ہے۔ تاریخ حضرت عبد الرحمن بتاتی ہے، قاری قرآن، عابد شب زندہ دار، مولا کے قدموں میں جان قربان کرنے والے۔ اب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد حضرت عمار ابن سلامہ کالانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزا اس کے پیچھے جو جنازہ ہے وہ قاصد ابن زہیر تغلبی کا تابوت ہے۔ لیجئے ارباب اعزا ایک ایک جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں اب آپ کے سامنے 27واں جنازہ ہے جناب کردوس ابن زہیر ابن حارث تغلبی کا۔ اللہ اکبر۔ یہ تابوت ایک ایک کر زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے جہاں تک نظر جا رہی ہے آج اتنے بڑے مجمع کے درمیان یہ صرف جنازے نظر آ رہے ہیں اور ان جنازوں کے درمیان سوگوار و عزادار ہو رہے ہیں۔ لیجئے مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد مسلم ابن کثیر صدقی ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ سب کو حیات زندگی عطا کرے۔ بی بی وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ادا کرنا تھا، ہم نے ان جنازوں کی شبیہ بنا کر کے جو مقتل میں بے کفن پڑے رہے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ مسقط ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں حضرت کنانہ ابن عتیق تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آج کربلا کے 72 پاروں کا ماتم ہے کہ جنہوں نے ریگزار کربلا پر جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت نعمان ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا یہ انصار امام مظلوم ہیں، حسین کے وفادار جانثار، جس کے لیے غریب زہرا نے کہا تھا اے بابا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بھیا حسن جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ لیجئے اب اس کے بعد نعیم ابن اجلان انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا
عمرو ابن جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ ہاں ہاں یہ سوداواروں، یہ کربلا کے امام مظلوم کے جانثاروں، وفاداروں، پیاسوں کا جنازہ ہے جو یہ کہتے تھے سنو بنی ہاشم سے پہلے جان قربان کر دینا ہے، ہمیں زہرا کے لال و گود کے پالوں تک کوئی بھی ظلم کی آنچ نہیں آنے دینا ہے۔ اللہ یہ انہی کی میتیں، انہی کے شبیہہ تابوت، انہی کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ آج اس سرزمین پر 72 پیاسوں کا ماتم ہے، کربلا کے 72 شہداء کا تابوت ہے۔ لیجئے آپ کے درمیان تابوت آ گئے، عمرو ابن جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ خدا کوئی بھی نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، آپ کے درمیان یہ تابوت ہے۔ 34 جنازے اور 34 تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ ہاں اب آپ کے درمیان یہ جو جنازہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ناصران امام مظلوم کے ہیں جنہوں نے کربلا میں جام شہادت 34 جنازے اب تک آپ کے درمیان آ چکے ہیں۔ حضرت عمرو ابن جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے اب آپ کے درمیان ایک جنازہ اور آ رہا ہے۔ آپ میں کون کون خوش نصیب ہے جسے اللہ نے بہن دی ہے؟ خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں۔ بہن بھائی سے بہت محبت کرتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو آؤ کربلا چلو، تمہیں ایک بہن کا منظر پیش کروں۔ جب فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا تو بہن بھائی کے قریب آئی کہ بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے۔ کہا ہاں بہن یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، بہن جب تک یہ میرا خون نہیں بہا لیں گے انہیں سکون نہیں ملنے والا۔ کہا بھیا کہا بہن، کہ اماں کے غریب بیٹے۔ اللہ اکبر۔ کہ بھیا ایک بات بتاؤں؟ کہ بہن بتاؤ۔ کہ بھیا آپ کو یاد ہے؟ کہ بہن کیا؟ کہ آپ کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کا نام حبیب ہے۔ بہن بھائی سے کہہ رہی ہے کہ ہاں بہن، کہ بھیا حبیب کو بلا لو۔ بہن نے بھائی کی تنہائی دیکھی ہے۔ حسین نے حبیب کو خط لکھنا شروع کیا۔ بہن پاس بیٹھی رہی۔ کیا لکھا غریب زارا نے مجھے نہیں پتا، مگر بہن نے کیا کہا یہ پتا ہے۔ بہن نے بھائی سے کہا بھیا لکھ چکے؟ کہا ہاں۔ کہ بھیا روانہ کرنے سے پہلے ایک سطر میری طرف سے لکھ دو۔ کہ بہن وہ کیا؟ کہ لکھ دو بھیا حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا۔ نہیں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں۔ بھیا دیر نہ کرنا حبیب جلدی آ جانا۔ حسین نے بہن کی آرزو پوری کی۔ اے آقا بہن کی آرزو کہاں پوری ہونے والی ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر فوجوں کو ہجوم بڑھتا رہا، ادھر انصار امام مظلوم کے ساتھ رہے۔ فضہ نے آ کے کہا بی بی لگتا ہے کوئی آیا ہے آقا کی طرف۔ کہا کیا ہوا؟ کہ انصار میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کہ اماں ذرا معلوم تو کرو کون آیا ہے۔ تاریخ کہتی بی بی فضہ نے آ کے خبر دی بی بی آقا کے بچپن کے دوست آئے ہیں۔ زینب نے کہا اماں جلدی کرو، کہنا تو علی کی بیٹی زینب سلام کہلاتی ہے۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مارے۔ اللہ علی کی بیٹیاں مرغے آدم میں۔ اللہ اکبر۔ حبیب حسین آقا کے بچپن کے دوست، لیجیے حبیب کی میت اور جنازہ آ رہا ہے۔ اے حبیب ایسا غریب نہ دیکھا ہوگا۔ لیجیے حبیب کا تابوت آپ کے درمیان ہے، جائیے کربلا زیارت کرنے جائیے۔ دیکھیں مولا کے زری کے بالکل قریب حضرت حبیب کی زری ہے۔ زمانہ سلام کر رہا ہے۔ یہ آقا کے بچپن کے دوست ہیں جن کا نام حضرت حبیب ابن مظاہر ہے۔ سوگواروں آپ کے درمیان آقا حبیب ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ قدر بھائی یہ بھائی ٹائم نہیں پڑ سکتا ہوں مسائل، مگر یہ بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، تھک جانا تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ سجاد بازاروں میں گھنٹوں کھڑے رہے ہیں۔ علی کی بیٹیاں بے مخلوق چادر عالم غربت میں
عالم مسافرت میں گھنٹوں کھڑے رہے مگر انہیں بیویوں سے پوچھو یہ لاشیں بے کفن پڑے تھے انہیں روتی ہی گزر گئی تھی کاش کفن ہوتا تو زینب پیش کرتی اللہ اکبر رونے والوں حبیب کا تابوت رو کے رہی ہے مجھے ایک منظر اور پیش کرنا ہے دیکھیں یہ کئی رات کے جاگے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوگوار رونے کے لیے آئے آقا حبیب کے لیے ملتا ہے کہ مولا کے بچپن کے دوست بس ایک واقعہ تابوت نہیں رو کے رہیے گا تابوت میں لے جائیے گا بچے اگر تھک جائیں تو کانٹا دے دینا بچوں کو دیکھ کے یاد آئے تو یہ تاسی ہے ابھی تو تم نے انصار کا جنازہ دیکھا بچوں نے مقتل میں اکبر کی میت اٹھائی ہے اکبر کی میت اٹھائی ہے یہ حبیب وہ ہیں ان کے والد کا نام ہے حضرت مظاہر کیا نام ہے حضرت مظاہر صاحب رسول خدا سے بے پناہ آپ کو عقیدت تھی بے پناہ عقیدت تھی ایک روز اپنے بچے حبیب کو لیے ہوئے آقا کے گھر تشریف لائے اور حضرت حبیب ساتھ میں تھے کم سنی ہے حضرت حبیب کی تاریخ کہتی ہے کہ جناب مظاہر نے آقا سے کہا آقا رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا میری خواہش ہے کہ آپ ایک موقع میزبانی کا مجھے عطا کریں پیغمبر اکرم نے اسے قبول کر لیا جب قبول کر لیا تو جانے لگے تو ننھا حبیب اپنے بابا سے کہتا بابا آپ نے تو اپنے آقا کو بلا لیا کیا میں بھی اپنے آقا کو بلا سکتا ہوں کہا کسے کہ مجھے آقا حسین کو بلانا ہے مظاہر واپس آئے کہ میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ تنہا نہ آئے ساتھ میں آقا حسین کو بھی لیے آئے رسول خدا نے دعوت کو قبول کیا گھر تشریف لے گئے تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حبیب کا عالم یہ تھا کہ جو وقت تھا گھر کو مزین کیا بالائے خانہ جاتے تھے گھر میں آتے تھے بالائے خانہ جاتے تھے گھر میں آتے انتظار اپنے آقا کا کہ اسی اسنا میں بالائے خانہ سے آپ زمین پہ تشریف لائے گر گئے روح پرواز کر گئی وقت پیغمبر خدا کے آنے کا ہو گیا تھا تو ایک مرتبہ بیٹے کی میت حبیب کے لیے ہوئے ماں کے پاس آئے کہ سنو میرا آقا آ رہا ہے بچے کے مرنے کی خبر بعد میں دیں گے پہلے میزبانی کریں گے بیٹے کی میت رکھ دی گئی دسترخوان لگ گیا پیغمبر خدا تشریف لائے ساتھ میں ننھا شہزادہ آیا ایک مرتبہ حضرت مظاہر نے کہا کہ بسم اللہ ننھے شہزادے نے آواز دیا مظاہر یہ بتائیں کہ آپ میزبان نانا کیا ہیں میرا میزبان کہاں ہے اتنا سننا تھا کہ اب تابع ضبط نہ رہی تو ایک مرتبہ کہاں ہے کیا جواب دیں باپ ہے کب تک برداشت کرتا آواز دیا وہ سو رہا ہے کب جو لے کے چلیں میت کے قریب میں بچپنا تھا حضرت حبیب کا بازو کو ہلا کے حسین نے آواز دیا حبیب کہیں ایسے میزبانی کرتے ہیں اٹھو تمہیں حسین آواز دے رہا ہے حبیب نے آنکھیں کھول دی اللہ اکبر میں کہوں گا حبیب مقتل میں زہرا کا لال آواز دے رہا ہوگا ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کو آئے اللہ اکبر یہ عقیدت کا عالم ہے اسی حبیب کو علی کی بیٹی نے سلام کہلایا لیجئے حضرت حبیب کا جنازہ اور تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے اللہ اکبر یہ کریم حسین ہے کہ جسے مقتل میں رلا رلا کے شہید کیا گیا لیجئے اس کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کی پلکیں ابرو جھکی ہوئی تھی باندھا تھا کمر باندھا حسین کے قریب آئے مولا دیکھ کے رونے لگے کہ یہ اہتمام ہے تاریخ ان انصار میں ایک نام ہے جس کا نام ابو سمامہ سیدوی بتاتی ہے حضرت ابو سمامہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے اللہ اکبر لیجئے سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان ناصران امام مظلوم کے جنازے آ رہے ہیں اور تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے لیجئے آپ کے درمیان حضرت ابو سمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے گزر رہا ہے خدا آپ سب کو حیات اور زندگی عطا کرے آپ کی اس عزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے ان جنازوں کے درمیان ایک دعا کر لینا سچ بتانا دل بھر گیا بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ 72 تابوت ہو جائے تو پھر جائیں گے بہت سے ایسے ہوں گے چیلنج ہو جائے تو جائیں گے دل نہیں چاہتا چھوڑ کے جانے کا
سوگواروں پتہ نہیں حیات وفا کرے کرے نہ کرے، میں ایک واقعہ نقل کر دوں، اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے اگلا زیارت کے لیے لایا جائے گا، اس لیے کہ یہ دو جنازے وہ ہیں جن پہ آپ کو رونا ہے۔ یہ ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کرنے والا ہوں؟ آپ نے وہ دلیری اور جانثاری کا جذبہ دنیا کے سامنے پیش کیا، لیکن سب میری طرف دیکھنا جوانوں، اب جو جنازے آ رہے ہیں وہ سعید و زہیر کے ہوں گے، لیکن اس عزاداری کے لیے سعید و زہیر نماز کا تانا دیا گیا تھا، غریب زہرا کو تو آپ سامنے کھڑے ہو گئے تھے، کھرانے والے زخم کو اپنی طرف پڑھ کر کے تیر لیا، خون میں نہائے ہوئے تھے۔ مولا کہ حق وفا ادا ہو پایا؟ اے سعید و زہیر، آپ کی لاش مقتل میں بے کفن پڑی تھی، کفن گیا تھا، غلام لے کے واپس آ گیا تھا، ٹھیک ہے ہم نے سنا ہے تو ہم رونے کے لیے آئے ہیں، یہ جوان ماتم کے لیے آئے ہیں، ان کا عالم سعید و زہیر سے میں کہہ رہا ہوں ان سب کے حق میں دعا دے دینا، اس لیے کہ یہ وہ جوان ہیں جن کا محرم میں پردیس میں دل نہیں لگتا، یہ گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں ایک جوان کا جس کا میں خود گواہ ہوں، جس کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ محرم سے پہلے وہ وطن آ رہا تھا، گھر آ رہا تھا کہ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی، راستے میں اس کو انفیکشن باڈی میں ہو گیا، سیپٹیسیمیا ہو گیا، وہ بچہ بیمار پڑ گیا، لا کے آئی سی یو میں ایڈمٹ کرایا گیا، ڈاکٹر نے آنن فانن میں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا، لیکن ڈاکٹرز آ کر کے گھر والوں سے، ان کے ورثہ سے کہتے ہیں کہ سنو تمہارا یہ بچہ جو 19-18 سال کا یہ بچ نہیں پائے گا، یہ مر جائے گا۔ سوچو ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ عزیزوں کسی نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ جو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے اب وہ زندہ نہیں بچے گا۔ میں نے دوڑتا ہوا میں گیا ملنے کے لیے تو اس نے نا یہ ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، تو ان بچوں کو جو حسین کا ذاکر ہوتا ہے، چاہے وہ لوحہ پڑھنے والا ہو، فرض بچھانے والا ہو، عزا خانہ سجانے والا ہو، تبرک بانٹنے والا ہو، اس سے بڑی انسیت ہوتی ہے انہیں۔ وہ ان سے کہتے تم دعا کر دینا حسین کی ماں سن لے گی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی میں آپ کے سامنے منظر پیش کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے میں گیا تو اسے نظر پڑی، کسی نے کہا ہوگا کہ ذیشان بھائی آ رہے ہیں، تو جیسے میں اس کے قریب پہنچا تو وہ زار و قطار روتا جاتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اس کے بازو کو پکڑا، میں نے کہا روتے کیوں ہو؟ پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہا ہو تم؟ کہ نہیں دیکھیں میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، آج نکل آئے گی، سال برباد آئے گی، 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال مرنا ہے، لیکن میں ابھی نہیں مرنا چاہتا، میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ پوچھو ذیشان بھائی کہ کیوں نہیں مرنا چاہتا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہ اللہ پتہ ہے آپ کو کچھ دن محرم کے رہ گئے ہیں، عاشور کو موت آ جائے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں کہوں گا اے سعید و زہیر جنازہ تمہارا رہا ہے۔ یہ سوگواروں نے جب سے سنا ہے کہ کربلا میں بے کفن لاشیں پڑے رہے تو یہ تابوت اٹھانے کے لیے عاشور سے پہلے مرنا بھی نہیں چاہتے۔ خدا اللہ کو حیات عطا کرے، جنازہ داروں کو اپنی آغوش میں لے کر یا حسین کہنا سکھاتی ہے۔ رونے والوں یہ جنازے اور یہ تابوت آپ کے درمیان ہے، سعید و زہیر کا جنازہ آ گیا ہے۔ اے سعید و زہیر، آپ کو یہ سوگوار سلام کر رہے ہیں، آپ کو یہ عزادار پرسہ دے رہے ہیں۔ لی جب اس کے بعد حضرت سعید اور زہیر کے تابوت کے بعد حضرت عمرو بن قرظہ ابن کعب انصاری کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام ہمارا ناصران امام مظلوم پر۔ لی جب اس کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جسے نافع ابن ہلال کہتے ہیں، جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی تھی، مقتل میں دیر رات مولا کے پیچھے پیچھے مولا نے جباہٹ محسوس کیا تھا تو کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ۔ وہ رو کے کہتے مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا، کہ سنو میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں، میں تم سے کہتا ہوں جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ۔ تو رو کے کہتا مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں آلے تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، دنیا والوں ایسا کریم آقا زمانے نے نہ دیکھا ہوگا۔ لو اسی حسین ایک ناصر و مددگار نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
لیجئے کوفے کے قابض شب زندہ دار قاری قرآن امیر کے شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، نام حضرت عابس ہے، اللہ ان کے شاگرد کا جنازہ آگے ہے اور حضرت عابس کا تابوت پیچھے ہے، سب سے آگے حضرت شوزب کا تابوت ہوگا، اس کے پیچھے حضرت عابس بن شبیب شاکری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت حنظلہ ابن اسد شبامی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی سوائے امام مظلوم کربلا کے ہارونے والے لیجیے آپ کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے وہ جنازہ پتہ ہے کس کا ہے؟ وہ جنازہ اس کا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ ہے، مولا کے پاس ہے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمارے راحت کے دنوں کے لیے تھے، کچھ بولے نہیں، آواز دی میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ حسین ابن علی نے کلیجے سے لگایا، تاریخ کہتی اجازت دیتی، مقتل میں خون میں نہائے پڑے تھے، زہرا کے لال نے زانوں پہ سر رکھا تھا، آواز دیتی پروردگار یہ میرا جون ہے، اللہ اکبر، حق میں دعا کی تھی۔ حضرت جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، غلام ترکی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، لیجئے انس ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، حجاج ابن مسروق کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزا ایک ایک جنازہ آپ کے درمیان ہے، یہ بنی ہاشم کے جنازے اس کے بعد آنے والے ہیں، آپ کا کلیجہ پھر جائے گا۔ زیاد ابن غریب حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے، عمر ابن جندب خضری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں یہ 49واں جنازہ ہے جو زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے جو تابوت ایک ایک زیارت کے لیے ہے، یہ 49واں جنازہ عمر ابن جندب خضرمی کا تابوت زیارت کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا جائے گا۔ میری گزارش ہے رونے والوں ذرا ایک نظر آپ پورا دیکھ لیں اس عزا خانے میں، اس بڑے عزا خانے میں، جہاں آپ کو صرف جنازے نظر آ رہے ہیں، کسی طرف بہنیں روتی نظر آئیں گی، کہیں مائیں روتی نظر آئیں گی، کہیں کوئی جوان تابوت کے قریب کھڑا رو رہا ہوگا، حسین تنہا ہو رہے ہیں مقتل میں، انصار جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیجئے اب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ارباب اعزا یہ تابوت آپ کے درمیان ہے، حضرت عمر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے ناصران امام مظلوم کا تابوت ہے، کربلا کے یہ سوگوار آزادار ماتمدار حسین غریب کے رونے کے لیے آئے ہیں۔ سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سعد آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہے۔ یزید ابن موقف کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ ارباب اعزا سوگواران امام مظلوم کربلا ایک ایک جنازے ہیں، ہاں ناصران امام مظلوم کے تابوت ہیں۔ آپ کو پتا ہے اب تک 50 جنازے زیارت کے لیے آ چکے ہیں۔ آپ متوجہ رہیے گا، جگہ نہیں ہے، ہر طرف جنازے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جوان اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں، لیکن ان کے درمیان سب اپنے موجود ہیں جو تابوت دیکھ کے رو رہے ہیں۔ کسی نے رونے سے روکا، کسی نے تعزیانہ لگایا، کسی نے تماچا مارا۔ ان کے وارث رونا چاہتے تھے، انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ لاشوں کے درمیان خاک ان کے وارثوں نے شام غریبہ گزاری۔ اللہ اکبر۔ لیجیے آپ کے درمیان یہ تابوت آ رہا ہے، زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آپ ایک ایک تابوت کی زیارت کرتے جائیں۔ حضرت عمر بن جندب خضرمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ عزیزوں اب حضرت یزید ابن مقفل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے ارباب اعزا ناصران امام مظلوم میں آپ کو پتہ ہے 54 انصار ہیں، اب تک 51 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ اب لیجئے حضرت سعید ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہے ہمارا حضرت سعید پر جو امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔
عزیزوں، عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ناصران امام مظلوم کا تابوت اٹھانے والے سوگواروں، اب تک 53 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ ہاں، ایک ایک تابوت اپنے کانوں پہ لیے ہوئے یہ سوگوار و عزادار کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر رہے ہیں۔ لیجئے آخری جنازہ، آخری تابوت ناصران امام مظلوم میں ہے۔ یہ اس جوان کا ہے کہ جو جوان سال ہے، شادی کے 17 دن ہوئے ہیں، ماں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ شریفوں کے قافلے کو، کریم کے قافلے کو یزیدی فوج کے حصار میں جب دیکھا بہت بے چین ہوئے۔ ماں سے جا کے پوری کیفیت بیان کی۔ ماں نے کہا معلوم تو کرو یہ کس قوم ہے جسے یہ فوج یزیدی نے حلقہ کیا ہوا ہے۔ پتا چلا، ماں کو خبر دی اماں نواز رسول حسین ہے۔ ماں نے سر و سینہ پیٹا، کہا کیا ہوا؟ کہ یزید حاکم ہو گیا ہے۔ کہ لعنت ہو اس پر، مسلمانوں کا حاکم بن بیٹھا ہے۔ کہا ہاں۔ کہ یہ زہرا کے لال کا نرغ آدم ہے۔ کہ میرے لال اس سے اچھا موقع نہ ملے گا جان قربان کرنے کا۔ آؤ چلو حسین کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ ماں بیٹے کو لے کے آئی، 17 دن شادی کے ہوئے ہیں، ساتھ میں اس جوان کی شریک حیات بھی ہے۔ عزیزوں، صبح کا ہنگام ہوا، ماں بیٹے کو لے کے آئی، آقا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بیٹے کو مرنے کی اجازت دلائی۔ سوچو، ایک بیٹا ہے جسے لے کے ماں آئی ہے، بیٹا گیا حملہ کرتا ہے، لوٹ کے واپس آ گیا۔ ماں راضی نہ ہوئی کہ جاؤ جا کے جام شہادت نوش کرو۔ بیٹے نے جام شہادت نوش کیا، بیٹے کا سر کاٹ کے ماں کے پاس بھیجا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ماں نے پلٹ کے سر کی طرف دیکھا بھی نہیں، واپس کر دیا۔ کہ جو حسین کے قدموں میں قربان کر دیتے اسے واپس نہیں لیتے۔ عزیزوں، اس ماں کے جوان سال بیٹے کا آپ کے سامنے جنازہ آ رہا ہے۔ یہ ناصران امام مظلوم میں شمار ہوتا ہے۔ نام تاریخ حضرت وہب کلبی بتاتی ہے۔ وہب، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، مگر ہاں جنازے کو حسین نے اٹھایا تھا۔ ماں تک تعزیت گئی تھی، مگر ہاں کم سے کم ماں کے زخموں کا مرہم و تعزیت تو پیش کر دی گئی۔ مگر یہ وہب اس وقت آ جانا کہ جس وقت حسین اکیلے ہوں گے، جوان بیٹے کی میت اکیلے لے کر آ رہے ہوں گے، کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ رونے والوں، یہ انصار امام مظلوم میں آخری جنازہ ہے جن کا نام حضرت وہب کلبی ہے۔ لو مارے گئے حسین کربلا میں، حسین کے انصار نے جامع شہادت نوش کر لیا۔ ہاں، اب 18 جنازے اور ہونے والے ہیں۔ یہ 54 جنازے آگے جن کی آپ نے زیارت کر لیا ہے۔ آپ سوال کریں گے تو پھر آپ نے بنی ہاشم کے تابوت پہلے کیوں نہیں بلائے؟ کیوں نہیں لائے پہلے جنازے؟ یہ انصار کے جنازے پہلے کیوں؟ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ پہلے جامع شہادت کس نے نوش کیا؟ پتہ چلے گا سب سے پہلے جامع شہادت انہوں نے نوش کیا تھا۔ کیوں؟ یہ تو حسین کے مہمان تھے، پہلے تو بنی ہاشم کو جامع شہادت نوش کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب کربلا سمجھو گے تو تڑپ کے رو گے۔ پتہ ہے کربلا میں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ کربلا میں ایک ایک لمحہ زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ حسین نے آواز دی، اے میرے ناصرانو، اے میرے مددگاروں، جاؤ پہلے تم جا کے جامع کوثر سے سیراب ہو جاؤ۔ اگر پیاس کی بات ہے دیر تک زندہ رہنے کی تو جھولے میں میرا اصغر رہے گا۔ آخری نذرانہ حسین کا اصغر کا ہے، جو پیاس سے ایسے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ رونے والوں، تو ناصروں کے تابوت آپ نے اٹھا لیے، لیجئے اب سر و سینہ پیٹنا۔ میں ایک دعا کروائے دیتا ہوں، آپ سب آمین کہہ دینا۔ خدا کرے آپ کا پردیس سفر ہوتا ہوگا، جائیے۔ اگر آپ کا بیٹا کبھی ضد کر لے اور خواہش کرے بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، تو خدا کرے آپ بھی سلامتی کے ساتھ لوٹ کے آئیں، آپ کے بچے بھی سلامتی کے ساتھ لوٹ کے آئیں۔
کہ جن کا جنازہ آ رہا ہے ان کے بابا کوفے گئے تھے مگر لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی ہے، تو بھائی کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ بس مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ مسائل کم کرنا ہے۔ عزیزوں نہیں پڑھتا میں مسائل، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ اے میری پردےدار بہنوں، یہ بطول کا تارا چمن ہے، یہ مسلم کے بچوں کے جنازے آنے والے ہیں، مسلم کے نونہالوں کے تابوت آنے والے ہیں۔ بے فکرہ دو بیٹے کربلا میں مارے گئے، دو کوفے میں، مگر عجیب منظر ہے، یہ دونوں بچوں کو بھائی کے سامنے ذبح کیا گیا ہے۔ بڑا بھائی کہتا تھا میرے سامنے چھوٹے بھائی کو ذبح نہ کرنا، چھوٹا بھائی کہتا تھا میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو، میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر ہو جاتا ہے، مگر وہ جو دو کوفے میں مارے گئے، اللہ اکبر، ایک بی بی آئی، بچوں سے ملاقات ہوتی، سامنے ایک بچہ جب دیکھا چہرے پہ خاک پڑی ہے، پانی ڈالا تو چھوٹا بیٹا پھپک کے رویا، بڑے بھائی نے پوچھا کیا ہوا، رو کے کہتا اماں یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میری مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے۔ اے دنیا والوں، یہ کربلا ہے، بطول کا اجڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بنی ہاشم کے جنازے آنے لگے۔ لیجیے عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کا تابوت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسلم کے نونہال ہیں جن کے بابا کیا غربت میں کوفے میں شہید کیا گیا۔ عزیزوں، مسلم کے بیٹوں کے تابوت کی زیارت کی لیجیے، اور اس کے فوراً بعد آپ کے درمیان یہ خون ابو طالب ہے جو کربلا میں قام ہے۔ لیجیے حضرت مسلم کے بیٹوں کے تابوت جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ عزیزو، اختصار کا حکم ہے، لہذا میں جلدی گزارش کر رہا ہوں کہ تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں۔ آپ کے درمیان حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے۔ لیجیے اب گزارش کر رہا ہوں حضرت عقیل کے بچوں کے تابوت لانے کے لیے۔ آپ کے درمیان جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ یہ عقیل کے نونہالوں کے جنازے ہیں، یہ عقیل کے بچوں کے تابوت ہیں، یہ عقیل کے فرزندوں کے جنازے ہیں۔ عقیل کو جو خبر ملی کہ حضرت عقیل کو کہ جب حسین ابن علی کربلا میں عالم غربت میں شہید کیے جائیں گے، تو عزیزوں حضرت عقیل کے بچے کربلا حسین کے ساتھ آئے، دلیری کی جنگ لڑی، عقیل کے نونہالوں نے جان شہادت نوش کیا۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اے عقیل کے نونہالوں، آپ پہ ہم سے گواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ ارباب اعزا، حضرت عقیل کے بیٹوں کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں، رونے والوں، آپ کے درمیان دو جنازے ایک ساتھ زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ ہے یہ کس کے جنازے ہیں، یہ کس کے تابوت ہیں؟ میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارے بچے سلامت رہیں۔ میں ان آنے والے شہیدوں کے تابوت سے پہلے صرف ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، ان بچوں کی اگر ماں نہ ہوتی تو آج یہ کربلا زمانے تک نہ پہنچ پاتی۔ عزیزوں، یہ وہ غریب بی بی کے غریب بچے ہیں جس کی ماں نے کبھی اپنے بابا علی سے کچھ نہ مانگا ہو، اپنے بھائیوں سے جلدی کوئی سوال نہ کیا ہو، وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی۔ سمجھ گئے یہ زہرا بطول کی بیٹی زینب ہے، یہ زینب کے بچے اون محمد ہے۔ اللہ، ماں نے اجازت دلائی تھی، کہتی کہ اون محمد تم ابھی زندہ ہو، بچوں کا ماتم نہ سکی، بچوں پہ آنسو نہ بہا سکی، بچوں پہ رو نہ سکی، مگر ہاں یہ بچے انتظار کرتے رہے۔ ماں نے آخری رخصت کیا تھا مگر یہ ماں اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی۔ زندان میں جب سر آئے تو ایک مرتبہ جب کوئی بی بی آگے نہ بڑھی انہیں رونے کے لیے، تو شام کی عورتوں نے کہا لگتا یہ ہے شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔ کہا ایسا نہ کہو، اس کی ماں اور محمد کی زینب زندہ ہے، وہ اپنے غریب بھیا کا ماتم کر رہی ہے۔ مگر یہی زینب جب لوٹ کے مدینے آئی، گھر کے ویران آنگن میں قدموں کو رکھا تو آج کربلا کو رخ کر کے کہتی اے محمد، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، لوسی بی بی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں۔
سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ بی بی کے اونو محمد کی میت آ رہی ہے۔ زینب کے نونہالوں کے جنازے ہیں۔ میری بہنوں تابوت کے قریب ضرور چلی جانا، اس لیے کہ زینب رونا چاہتی تھی اپنے بچوں سے، رو نہ سکی، ماتم نہ کر سکی۔ عزیزوں، جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زینب کو 11 محرم کو مر جانا چاہیے تھا۔ ایک قیامت تھی، مجمع بے غیرتوں کا بڑھتا ہے تو بھائی آگے آتا ہے، بہن کو سنبھالتا ہے، لیکن اکیلی زینب تھی جو بازاروں میں کہہ رہی تھی لیلا گھبرانا نہیں میں ہوں، فروہ گھبرانا نہیں میں ہوں، رباب گھبرانا نہیں میں ہوں۔ یہ زینب سجاد کو سہارا دے رہی تھی۔ جلتے ہوئے خیمے سے بھتیجے کو لے کے آئی ہے، مقتل میں بی بی نے قافلہ بازاروں سے گزری ہے، لیکن بتاؤں آپ کو یہ زینب اس وقت ٹوٹ گئی ہے کہ جب عزیز و کائنات کے اکیلے قیدی ہے کہ جب رہائی کی خبر ملی تو یہ بہت روئے ہیں۔ سجاد نے آگے کہا پھپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ زینب نے کہا جا کے کیا کریں گے؟ آواز سی میرے لال، کہا پھپھی اماں یزید نے کہلایا ہے جہاں مرضی ہو جائے، کہا نہ میرے لال، سب سے پہلے صفے ماتم بچھائیں گے۔ میں بھولی نہیں ہوں 11 محرم کو تم خون کے آنسو روتے گزرے، ہم اپنے وارث پہ رو نہ سکے۔ اے بی بی تم بھی تو ماں ہو، اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی۔ رونے والوں سے بی بی کے انہوں محمد کی میتیں آئی ہیں، تم رو رہے ہو، خدا کوئی غم نہ دے، لیجئے سر و سینہ پیٹیے۔ دیکھا ہے کوئی 13 سال کا ایسا جنازہ کہ جو نازک بدن ہو، لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائے کہ لاش نہ آئے، گٹھری آئے، اسے قاسم کہتے ہیں۔ یہ یتیم حسن کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے دنیا والوں، یہ بطول کے غریب نام کا غریب بیٹا ہے جس کا نام قاسم ہے۔ یہ آگے جو جنازہ ہے نا یہ قاسم کا ہے، پیچھے آقا حسن کا ایک بیٹا اور ہے پڑھائیے، اس کا نام عبداللہ رضی ہے، جو بڑی مظلومی کے ساتھ مقتل میں شہید کیا گیا ہے۔ عزیزوں، بطول کے سارے بچے غریب ہیں۔ ایک بیٹا جس کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے تھے،
कफन दोबारा पहनाया गया था। एक बेटा इतना गरीब कि जिसे कफन ही मख्तल में नहीं मिला। बहनों ने अपने भाइयों की मजलूमी को देखा है, जिसकी खुद की अपनी पसलियां टूटी हो, जिसे बाप को रोने न दिया जाता हो, जिसका जनाजा रात की तारीकी में उठा हो, जिसने अली से कहा हो, अली मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। फिरजा ने बताया है, अली ने रो के कहा था, बतूल सलाम तो बड़ी चीज है, मैं सलाम करता हूं तो जवाब नहीं देते। वो बीबी जिसका हाथ जख्मी था, पसलियां टूटी थी, जो एक हाथ से तस्बीह पढ़ती थी, उसने जख्मी हाथों को अली के सामने करके कहा था, ए अली तुम्हें रसूल की बेटी सलाम करती है। रोने वालों, उसी बतूल के गरीब बेटों का ये जनाजा आ रहा है। ये बतूल का तारात चमन है। दुनिया पूछती है कब तक रोगे, कब तक आंसू बहाओगे। अरे ऐसे किसी को सताया जाता है, जिस बच्ची का बाप मर जाए उसे तसल्ली दी जाती है, तमाचा नहीं मारा। तुमने बच्ची के तमाचे मारे, तुमने बेटे को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई, तुमने बेटों के हाथ बांधे, तुमने कफन नहीं दिया, तुमने जिंदान में कैद कर दिया, जहां दिन की धूप और रात की ओस होती थी। कब तक रोगे, कब तक आंसू बहाओगे। ये रसूल की बेटी का घर है, ये रसूल की बेटी का घराना है, जिसे तुमने रुलाया और सताया। और देखो, एक माँ है कि जिसका नाम उम्मुल बनीन है, जिसने हुसैन की गुर्बत को महसूस किया था और अपने बच्चों को सलीका सिखाया था। खबरदार, हुसैन को भाई कह के न बुलाना, आका कह के बुलाना, ज़ैनब को बहन कह के न बुलाना, ज़ैनब को शहजादी कह के बुलाना। और सुनो, अगर हुसैन की नुसरत में कमी हुई तो ये माँ माफ न करेगी। नौसी बीबी के बेटों की मैयतें आ रही है, हुसैन मारा गया लेकिन बीबी को यकीन, उम्मुल बनीन के बेटों की मैयतें आ रही हैं। अल्लाह जिस बीबी का घर ताराज हो गया, जिसका तन ताराज हो गया, जिसका आंगन वीरान हो गया, रोने वालों, ये उम्मुल बनीन के बेटों की मैयतें आ रही हैं। जरा सलाम करो, सरो सीना पीटो। मोहम्मद इब्ने इमाम अली, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला इब्ने इमाम अली, जाफर इब्ने इमाम अली, इमरान इब्ने इमाम अली के जनाजे आ रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। अजीजों, ये उम्मुल बनीन के बेटों की मैयतें हैं। ये अली 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 अमीर अली। अली कौन है? जंगों के फातिह, फातिह खैबर, फातिह खंदक, हर जंग का सूरमा फातिह अली। अली की शुजाअत सुना है, सब्र सुनोगे अली का, अली का सब्र सुनोगे। बतूल आई, चेहरा जर्द हो रहा था, अली सर झुकाए सामने खड़े थे, नन्हे नन्हे बच्चों के चेहरे जर्द हो रहे थे। अली ने पूछा, बतूल बाबा बहुत याद आए। काली क्या बताऊं, बाबा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। का फिर काली तेज धूप होती थी, एक पेड़ था, उसके साए में बैठती थी, बच्चों को लेके बाबा पे रोती थी। आज उम्मत ने वो पेड़ काट दिया है, पूरे दिन धूप में बैठी रोती रही है। अल्लाह अकबर। वो अली जो साबिर है, वो अली जो गुस्ल दे रहे थे बिन्त रसूल को, तो चीख मार के रोए थे। बीबी पसलियां टूटी थी, तुमने बताया भी नहीं। अली मैंने जमाने के बदलते हुए हालात को देखा। अजीजों, तारीख बिन्त रसूल की ख्वाहिश और वसीयत के मुताबिक अमीर ने उम्मुल बनीन से अर्ज़ किया, बीबी घर पे आई, मेरी तरफ देखना, मुझे नहीं पता इन साल कौन जिंदा रहेगा। बीबी मगर दुआ है, दिल नहीं भरा है, ये अज़ा हमारी जिंदगी की आखिरी अज़ा ना हो। तारीख कहती है, बीबी ने जैसे ही आई, बतूल के छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पे खड़े इस्तकबाल के लिए थे, हाथों को जोड़ लिया। इन बच्चों की माँ ने आवाज दिया, बच्चों मैं माँ की हैसियत से नहीं, मैं कनीज की हैसियत से आई हूँ, मुझे माँ कह के न बुलाना। मगर वही बीबी जो अली से कहती थी मुझे फातिमा कह के न बुलाया कर, कहा क्यों? का जब आप फातिमा कहते हैं तो ज़ैनब का चेहरा मैं देखती हूँ, और मैं बीबियों का चेहरा देखती हूँ, माँ याद आ जाती है। अल्लाह अकबर। बाज़ीज़ों, उसी बीबी ने बच्चों से कहा था, खबरदार अगर नुसरत में कमी हुई तो माँ माफ न करेगी। अजीजों, शहादत की खबर मिली तो यकीन ना आता था। तो ताबूत अब आपके दरमियान बीबी के बच्चों का गुजर गया है, थोड़ी दूर ले जाकर रोक देना ताबूत को, थोड़ी दूर, बड़ी माजरत के साथ। मसाइब पढ़ने का बहुत दिल है, लेकिन क्या करूं,
حالات و وقت ساتھ نہیں دیتے ہیں کہ میں مسائل پڑھ سکوں، مگر ایک فقرہ تو کہنے سے نہیں چکوں گا، بھلے کسی کو برا لگے۔ مجھے نہیں پتا، کوئی یا تو میری گارنٹی لے لے کہ اگلے سال زندہ رہوں گا، بہت زمانے سے یہ آ رہا ہوں، دل نہیں بھرتا ہے، کیا کروں؟ آپ بھی تو آتے ہو، انتظار پورے سال کرتے ہو 72 تابوت کا، میں کیا کروں؟ مگر ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں، کسی کو ٹھیس لگے تو معاف کر دینا۔ زینب نہ ہوتی، نہیں ہو سکتی تھی عزاداری، نہیں پہنچتی کربلا، نہیں پہنچتا۔ میری پردہ دار بہنوں، تمہارا بھی اس بی بی کے صدقے میں بہت بڑا کردار ہے، تم اس پوری عزاداری میں پیش رہتی ہو، تمہاری وجہ سے یہ بچے حسین کے ساتھ۔ میری طرف دیکھیے گا، بس ٹھہر جائیے، کوئی اشارہ نہ کیجیے، میری طرف دیکھیے، میرا اشارہ دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عزیزوں، واقعی کربلا کے بعد جب پہلی عید آئی ہے، پہلی عید، مدینے کے بچے نیا لباس پہنے ہوئے، رسول کے کلمہ گو جنہوں نے اجر رسالت کربلا میں ادا کیا ہے، جس کی ناز برداری پیغمبر نے کی، اسے پس گردن پیاسا ذبح کر دیا، اس کے بچوں کی میتیں اس نے اکیلے اٹھائی، کسی کو نواسیوں کا سر سے چادر چھین لیا۔ وہ نواسی نانا کے روزے پہ آ کے کہہ چکی ہے، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ وہ زینب عید پہلی آئی، گھروں سے سسکی اور رونے کی آوازیں تھی، کیوں نہ روئے وہ مائیں جن کا آنگن ویران ہو گیا ہو۔ زینب نے اپنے اولاد محمد کا ماتم نہیں کیا، آئی بیبیوں سے کہتی آؤ چلو اماں ام البنین کے گھر چلے۔ بیبیوں نے پوچھا شہزادی کہ اماں کو تو آنگن ویران ہو گیا ہے۔ بیبیوں کو لیا، میری طرف دیکھیے گا، بالکل آنا جانا روک دیجئے، اس لیے کہ بی بی کے اس بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے جو خیمے نہیں گیا، فرات پہ سو گیا تھا، اور یہ کہتا تھا میں شرمندہ ہوں، میری لاش کو نہ لے جانا، اس لیے کہ بابا علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا، میں نے کربلا میں میتیں اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی عارضی جنگ کرنے کی تھی مگر اطاعت امام کا سلیقہ دنیا کو سکھایا ہے، کربلا میں رلایا گیا ہے۔ رونے والوں، اسی کی بہن ہے جو کہتی چلو اماں کو پرسہ دے کر کے آئیں۔ ویران گھر میں پہنچی، بی بی ام البنین نے علی کی بیٹیوں کے، فاطمہ کی لاڈلی کے قدموں کی آہٹ محسوس کیا، تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آؤ فاطمہ کی لخت جگر، بی بی آؤ بیٹھ جاؤ۔ شہزادی زینب نے اماں کو گلے سے لگایا، کہا اماں تمہارے سارے بیٹے مارے گئے ہیں، ہم تمہیں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اماں تمہیں جعفر کا پرسہ، عمران کا پرسہ، عبداللہ کا پرسہ، سارے بیٹوں کا ماتم کرنے لگی زینب۔ ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا، سر جھکا کر کے اپنے بہادر بھائی عباس کو، غازی کو یاد کر کے رونے لگی۔ زینب کو یاد آیا عباس کا وہ رونا، خیموں کا فراز سے ہٹانا، میتوں کا اٹھانا، اور آقا سے یہ کہنا آقا جب خط کھینچا تھا کیا خیمے خود ہٹا لو؟ میں غیرت دار ہوں، کیا سن رہے میں خیمے ہٹا لوں؟ زینب یاد کر کے روتی رہی، بھائی کا وہ خیمے میں آنا، بہن میرا شیر بھی پڑ گیا ہے، کیا کہہ کے روکوں؟ کہ بھئیہ کہنا کچھ بھی نہیں، جا کے کہہ دو بہن نے یاد کیا ہے، عباس نے خیمہ ہٹا لیا تھا۔ عزیزوں یاد کر کے رو رہی تھی کہ اسی اسنا میں بی بی ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا، بلا کے آہستہ سے کہا فضل آج تیرا بابا عباس ہوتا تو بہت خوش ہوتا، شہزادی آئی ہوئی ہیں، بابا تو ہے نہیں، پانی کا انتظام کرو۔ عزیزوں عباس کا بیٹا ننھے ننھے قدموں کو بڑھاتے ہوئے میری طرف دیکھنا، مشک اٹھایا، پانی بھرا، بیبیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ زینب سر جھکائے اپنے ماں جائے کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ بی بی نے قدموں کی آہٹ محسوس کیا، اب جو سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ عباس کا بیٹا مشک لیے آگے بڑھا، عباس کا بیٹا مشک لیے آگے بڑھا۔ زینب کی چیخ نکل گئی، آواز دی اماں روک دو اسے، مجھے میرا عباس یاد آ گیا۔ ایک مطلب بی بی نے فرات کا رخ کیا، اے میرے شیر بھائی شرمندہ نہ ہونا، بیٹے نے پانی پہنچا دیا ہے، لوسی عباس کا علم آ رہا ہے، عباس کا دادو ہے، بیٹا سروسی نہ چچا عباس آ جا، چچا عباس آ جا، سکینہ
اللہ اکبر، یہ بہنوں کے ارمانوں کا جنازہ ہے جو بھائی کے رونے کے بعد اپنے حسن سجاد سے کہتی کہ مجھے پاس سے پھر چل، مجھے اپنے پاس سے ملنا ہے، مجھے اپنے شیر سے ملنا ہے، مجھے اپنی طاقت سے ملنا ہے۔ چھوٹی سی بہن بہت رو رہی تھی اور کہتی تھی اور جان امام موت کو میں تم سے عباس ملنے کو کہا تھا، کیا گزر گئی ہوگی مولا ہوئی جلدی اپنے میں کوئی ٹھیک کیوں رہا آپ اپنی عباس کرنا چاہتے اور میرے بھائی نے اپنا پڑھا تو اتنی چھوٹی مجھے اپنا پڑھا سب اپنا بھی ایک سنا اچھا ہوا غازی سے ملا نے کہا وہ مجھے بھی کیسے پتا چلتا جو خود اپنے پہنچے کھا کے تو میں یاد رکھے نہیں بہت ہے کوئی مسئلہ کیا پڑے گا یہ الٹا ہے، یہ الٹا بن جائے یار، ادھر ادھر پٹکا پٹکا پلٹ ایک مسائل کا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک فکرہ مگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں پڑھتا کیونکہ تابوت آگے بڑھ گیا، بہنوں کی طرف جانا ہے۔ بہنوں خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہے۔ ایک بہن ہے عباس غازی کی جو کربلا سے شام تک خاموش رہی ہے، کچھ نہیں بولی ہے، شام میں ایک مرتبہ بولی ہے وہ کب کہ جب یزید کی بیوی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی تو زینب نے آہستہ سے کہا بہن دیکھ رہی ہو؟ ام کلثوم کچھ نہیں بولی تھی کہ بہن دیکھ رہی ہو؟ ام کلثوم کچھ نہیں بولی کہ بہن کیا کہتی ہو؟ کہ بہن دیکھ رہی ہو؟ آہستہ سے ام کلثوم نے زینب سے کہا بہن کیا ہوا؟ کہ وہ دیکھو۔ آہستہ سے ام کلثوم سے زینب نے کہا بہن تم سننا، اگر کسی کو ٹھیس لگے تو مجھے معاف کر دینا، غازی کا عمل ہے۔ ام کلثوم نے آہستہ سے زینب سے کہا بہن کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ کہا کیا ہوگا؟ کہ جب سے میرا عباس مارا گیا ہے میرے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ شیر بہنوں سے بہت مسئلہ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے نام مظلوم ہے کربلا کی رونے والوں یا عباس ہے عباس غازی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، یہ جو تڑپ کے رو رہے ہیں کربلا بلا لو، مگر جانا کربلا، کربلا جانا، جاؤ کربلا، تڑپ کو دعا کرو۔ ایسا کیسے ممکن ہے وہ جو خود خون کے آنسو ہو رہا ہے، کوئی امام فوق ہے اسے تاپ کے کہا کہ اللہ مرنے سے پہلے کربلا جانا ہے۔ ارے کربلا سنی ہے، جانا کربلا۔ میں اکثر کہتا ہوں تین باتیں کبھی مت کہنا جا کر کے، امیر علی جو صابر ہے، شاکر ہے، جو شجاع بہادر ہے، جانا دیکھنا شیر آقا کا روضہ ہے، زری کے قریب جانا اور جا کے کہہ دینا علی ہم آئے ہیں، مولا وقت نزا آ جانا، مولا ہم نے فرش رضا بچھائی ہے، سارے مصائب پڑھ لینا جو سنا ہے پڑھا ہے، مگر خبردار علی جیسے صابر کے سامنے جا کے کوئی یہ نہ کہہ دے امیر علی سنا ہے بیٹیوں کے سروں سے چادر چھینی گئی، مت کہنا، علی سے نہ کہنا۔ اور سنو
جب حسین آقا کی تربت پہ جانا مولا غازی کے، تو خبردار زری کے قریب پہلے جانا غازی سے ملنے کے لیے، جو بھی مصائب پڑھ لینا جا کر کے ختم کر لینا، لیکن خبردار یہ نہ کہنا غازی سکینہ کے رخسار پہ تماشا کیوں کرتی ہے، نہ کہنا۔ اور سنو، جب جانا حسین آقا کے پاس پڑھ لینا ماتم اور کہنا مولا، ہاں بھائی تمہیں کہنے جانا، تم تو سمجھ رہے ہو، دیکھو کہہ بھی رہے ہیں، خبردار حسین کے قریب جا کے یہ نہ کہہ دینا اکبر کی میت اکیلے کیسے اٹھائی تھی، ہائے بوڑھا باپ جوان کی میت ٹھوکرے کھاتا ہوا باپ، اللہ اکبر۔ اکبر نے دیکھا کہ ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی، کہا اکبر آہستہ آہستہ چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ اللہ اکبر، لوسی اکبر کی میت آ رہی ہے، جوان کی لاش ہے، پورا باپ ہے، لیلا انتظار میں رہی ہے، اسے شریعت نے زندگی کے ادب و آداب سکھائے ہیں، اور شریعت نے جہاں بہت سے احکام نافذ کیے ہیں، اس میں شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ کسی گھر میں موت کی خبر ملے تو دوڑتے ہوئے جانا۔ شریعت نے بتایا ہے، سلیقہ دکھایا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ کتنے بھی مصروف رہو، جس گھر میں جنازہ رکھا ہو اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اور سنو، اگر جوان کی موت کی خبر ملے تو ماں کو فوراً نہ بتانا، ماں ہے برداشت نہیں کر پائے گی۔ ماں کو فوراً چہرہ نہ دکھا دینا، اس لیے کہ اس نے بڑے نازوں اور ارمانوں سے پالا ہے، وہ بیٹے کا زخم دیکھ نہ پائے گی، بیٹے کی خاموشی برداشت نہ کر پائے گی۔ باپ کو فوراً نہ بتانا۔ اور سنو، جب مرنے کی خبر ملے تو جانا، جب جاؤ گے تو وہ دوڑ کے آئے گا،
اسے اپنے سینے سے لگانا، احساس دلانا اور کہنا کہ پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ہائے کربلا میں شریعت کو کیا ہو گیا تھا؟ بوڑھا باپ اکیلے میت اٹھائے ہوئے تھے، کسی کو رحم نہ آیا۔ جوان سینے پہ برچھی کھائے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بوڑھا باپ اکیلے میت اٹھا کے لے جا رہا تھا۔ ہائے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، یاد آتا ہے۔ ایک فقرہ صرف کہہ دوں اور اس کے بعد شبی آپ کے سامنے ہوگی۔ عزیزوں، میں کیسے بتاؤں آپ سے کہ حسین کا اکبر جو 18 برس کا ہے، جس نے بابا سے کبھی کچھ مانگا نہیں تھا، وہ بابا کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور ایک فقرہ روتے ہوئے کہتا ہوا جاتا تھا، اللہ جانے کیا کہہ دیا تھا کہ حسین جیسا ثابت چیخ مار کے رویا تھا۔ جب حسین لوٹ کے آئے، بہن قریب آ کے کہتی، بھیا تمہیں اماں کی غربت کا واسطہ، تمہیں اماں کی غربت کا واسطہ اتنا بتا دو، میں نے اکبر کو 18 سال پالا۔ کیا کہا تھا اکبر نے؟ تم جیسا ثابت چیخ مار کے رویا کہ بہن یہ کربلا ہے، طریقہ بدل گیا ہے۔ باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، بیٹا مرنے جا رہا تھا تو باپ سے وصیت کرتا تھا کہ بھیا بتاؤ نا کہا کیا تھا؟ کہ کہتا یہ تھا، بابا اگر میں مر جاؤں میری موت کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا، پھوپھی کو نہ بتانا، برداشت نہ کر سکے گی۔ سگوران امام مظلوم کربلا، سلام ہمارا اس اکبر پر کہ جس کا تابوت اٹھائے ہوئے وہ سامنے جوان گزر رہے ہیں، گلے جو پہ ہاتھ رکھ لو۔ حسین نے اکیلا شہید ہے مقتل کا بھیجنے کے بعد واپس آ کر کے اس شہید کی ماں سے کسی سے نہیں کہا تھا، صرف اس شہید کی ماں سے کہا تھا، لیلا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ سوچو حسین کو اکبر سے کتنی رغبت تھی۔ لیلا دعا کرو تمہارا بیٹا نرغیادہ میں گرا ہوا ہے۔ لیلا نے بالوں کو بگڑا کے کہا تھا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے۔ اکبر کا بابا بے چین ہے، اکبر سے حسین کو ملا دے۔ اکبر لوٹ کے آیا تھا لیکن کیا پتا تھا، اکبر نے کہا تھا بابا آپ ہی کہتے تھے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ بابا پوپھی پورا کر دیتی تھی۔ بابا یاد ہے کہ میرے لال کہنا کیا چاہتے ہو کہ بابا پیاس سے حلق میں کانٹے پڑتے تھے۔ حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اکبر کو دی تھی، وہ اکبر جس نے پوری زندگی احتیاط کیا ہے، زبان کھینچ لی تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ کانٹے پڑے ہوئے تھے، کھینچ لیا زبان، روتا ہوا سجاد کے قریب آ کے کہا تھا بابا غریب ہو گیا ہے۔ رونے والوں یہ تو حسین کا اکبر ہے، کیا کرو گے کہ جب یہ چھوٹا سا جنازہ آئے گا جس کا نام اصغر ہے، جو اپنے غریب بابا کی غربت پہ برداشت نہ کر سکا، جھولے میں کئی دفعہ خود کو گرایا ہے۔ میں شہید کی شہادت نہیں پڑھتا، اس کی رخصت نہیں پڑھتا، اس کا تیر کھانا نہیں پڑھتا، اس کا تیر کھا کے مسکرانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو ادھر ہے نہ بیٹھی بھی یہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ ان سے صرف ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایران کا ایک واقعہ عالم دین کا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے اور سرد رات تھی، بس 2 سے 4 منٹ اس کے بعد یہ گہوارہ آ جائے گا، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کریں گے۔ حسین کی غربت کوئی نہیں پڑھ سکتا مقتل، مگر احساس شرط ہے۔ عزیزوں وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں فیملی کے ساتھ گیا تھا، سرد رات تھی، برف باری ہو رہی تھی، ٹیمپریچر -ڈگری میں چلا گیا تھا کہ میں جب گزر رہا تھا تو راستے میں بالکل ویران سنسان علاقہ تھا۔ میں وہاں پہ میری گاڑی خراب ہو گئی، میں تھا، میرے ساتھ میری بیوی تھی، میرا ایک چھوٹا بچہ، گود میں ایک بچہ، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، میں بہت پریشان تھا، کیا کروں، کوئی دور دور تک سہارا اور آسرا نظر نہیں آتا تھا۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے گاڑی کو اسٹارٹ نہیں تھی بند، اور دھیرے دھیرے گاڑی کا ٹیمپریچر گرتا جا رہا تھا۔ میں ایک ایک کو ہاتھ دیتا رہا کہ کوئی مدد کے لیے آ جائے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ کسی اسنا میں اب مجھ میں تابع ضبط نہ رہی تو میں پھوٹ کے رونے لگا۔ میری بیوی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا کوئی رکتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ بچوں کو جب دیکھتا تھا تو تڑپ جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی بیوی سے اسنا میں میری بیوی نے کہا پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک راستہ بتاتی ہوں۔ کہا کیا؟
کر لو اس بچے کو لو اور لے کے سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتا میں نے بچے کو گود میں لیا اور لے کے سڑک پہ جیسے کھڑا ہو گیا, ابھی تک جو گاڑیاں نہیں رکتی تھی ساری گاڑیاں رک گئی. کوئی کمبل لے کے دوڑا, کوئی دودھ لے کر کے دوڑا, کسی نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کیا, کسی صورت سے وہ گاڑی, ان لوگوں نے محنت کیا, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. ہم لوگ خیر و عافیت سے گھر آ گئے, سجدہ شکر میں سر رکھا. معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس تنہائی اور غربت میں میرا ساتھ دیا, مدد کیا. معبود تیری کرم فرمائی کا بہت شکر, سجدہ شکر ادا کیا. بات ختم ہو گئی, سب گھر پہنچ گئے. رات ڈھلی, دیر رات. اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے, کسی رونے کی آواز آ رہی ہے. آخرکار بے چین ہوئی, تلاش کیا تو دیکھا گھر کے ایک حصے میں اس کا شوہر بیٹھا رو رہا تھا. وہ قریب گئی, قریب جا کے کہتی تم رو کیوں رہے ہو, اس پریشانی کو یاد کر کے رو رہے ہو. اس نے کہا کہ ارے شکر کرو اللہ نے اتنا سامان کر دیا, کم سے کم لوگ مدد کرنے کے لیے آ گئے, ہم گھر خیریت سے آت ہو گئے. وہ رو کے کہتا ہے میں اپنے حالات کا مرثیہ نہیں پڑھ رہا کا پھر کہ مجھے حسین یاد آ رہا ہے. ہاں یہی ہم گریا ہے کہ مجھے حسین یاد آ رہا ہے. کہ کیا ہوا کہ بچہ پیاسا تھا, دھیرے کر رہا آواز دے رہا تھا یہ بچہ بہت پیاسا ہے, اسے پانی دے دو. مگر کسی کو رحم نہ آیا. اللہ اکبر, لو اسی اصغر کا کہوارہ آ رہا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ بابا کی غربت پہ اصغر تیر کھا کر رویا نہیں. ہائے ربا جس سے غربت کی تنہائی دیکھی نہ گئی, میرے اصغر تو پیاسا مارا گیا. افسوس نہ مل پایا کچھ دور بھی نہ سے سہرا تو مدینے میں تکتی رہی رستا. سہرا تو مدینے میں تکتی اصغر نہیں ملتا پھر بات خواہ سے. بے شیر بھی صحرا میں پانی کے لیے پیسے. افسوس نہ مل پایا کچھ دور بھی نہ سے.
افسوس نہ ملتا کچھ دور کی نادر سے 17 یا 19 روز کے تھے شہزادہ علی اصغر جب بہن کی آغوش سے ہمک کر بابا کی آغوش میں آ گئے تھے اور کہا تھا میرے غریب بابا یہ تیر میرے حصے کا ہے بابا یہ کیسے ممکن ہے تمہاری مظلومی پر دنیا تک زمانے سے میں خراج لوں گا بابا تمہاری مظلومیت کو دنیا تک پہنچاؤں گا سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان یہاں سے لے کر یہاں تک جس طرف نظر ڈالیں گے آپ صرف جنازے نظر آ رہے ہیں یہ کربلا ہے ایک صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین غریب کو مقتل میں رلا رلا کے شہید کیا گیا حسین نے اکیلے میتیں اٹھائیں کسی کو غریب زہرا پہ رحم نہ آیا مگر ہاں میں اتنے بڑے مجمع سے ابھی مولانا ندیم اصغر صاحب مجلس پڑھ کے جیسے اترے تابوت کے قریب تھے ایک فقرہ بیان کرتے ہوئے بے ساختہ وہ روتے ہوئے چلے گئے 72 تابوت کی نقابت کرنے جا رہے ہو مگر ایک بات یاد رکھنا کہہ دینا سوگواروں سے کہ جب تک یہ موجود تھے کون حسین تو ہر شہید کا سر سلامت تھا نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا جب تک حسین سلامت تھا سب کا سر سلامت تھا حسین نے اپنی موجودگی میں کسی بھی ناصر کا سر تن سے جدا نہ ہونے دیا مگر جسے تربت میں سلایا تھا گہوارے سے تربت سے نکالا گیا لیکن حسین کی تنہائی کے بعد کوئی نہ تھا جو حسین سے کہتا حسین افسوس ہے لیکن ہاں سب کی میتیں جتنے جنازے دیکھ رہے ہو سب کی میتیں حسین خود اٹھا کے لائے ہیں ہر شہید کی شہادت کے بعد زہرا کا لال خود گیا ہے اور بار الہ یہ میرا چاہنے والا یہ میرا ناصر یہ میرا مددگار یہ میرا گود کا پالا یہ میرا بچپن کا دوست معبود یہ زہیر یہ شوزب یہ عبد الرحمن یہ جون یہ وہب معبود یہ میرا انصار معبود اس کی قربانی کو قبول کر لے مگر میری طرف دیکھنا سوگواروں تاریخ کہتی ہے کہ ہر شہید کی میت پر حسین ابن علی علیہ السلام خود گئے ہیں اور خود جنازے پر سجدہ شکر ادا کیا ہے لیکن اکیلا شہید حسین ہے کہ جس کی میت بالکل اکیلی پڑی تھی ایک بیوی پردہ پوش قریب آئی بار الہ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ میرا غریب بھائی حسین ہے رونے والوں حسین مقتل میں تھے زخموں سے چور تھے یہ مقتل اور روایت اور علماء بیان کرتے ہیں کہ خیمے سے بچہ جس میں تاب ضبط نہ رہی وہ خیمے سے نکلا دوڑا ہوا حسین کے قریب آیا عزیزوں اسے حسین کے قریب شہید کیا گیا ہے اس شہید کا نام عبداللہ ابن حسن ہے لیجئے حسن کا وہ بیٹا جو نہایت کم سنی میں حسین کی تنہائی دیکھی نہ گئی جسے بڑی بے دردی کے ساتھ حسین آقا کی ناگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا عزیزوں آقا حسن کے 3 بیٹے مقتل میں شہید ہوئے ہیں ایک کا نام قاسم ہے ایک عبداللہ رضی ہے ایک عبداللہ اکبر ہیں یہ 2 بیٹے آقا حسن کے جنہوں نے مقتل میں جام شہادت نوش کی ہے آقا حسن کے اس بیٹے کا جنازہ ہے جو نہایت کم سنی میں جس نے جام شہادت نوش کیا لیجئے اب آپ کے درمیان وہ تابوت بھی آ گیا بس ایک جنازہ رہ گیا ہے ایک تابوت رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے مجھ سے قدر بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بیٹھنے کو کہوں لیکن نہیں میں آپ سے بیٹھنے کو بڑی معذرت کے ساتھ میں نہیں بیٹھا دوں گا آپ کو میں کہوں گا ایسے ہی آپ کھڑے کھڑے آقا حسین کے تابوت کا استقبال کریں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آقا حسین کے مسائل بیان کروں یہ میتیں دیکھ کے اندازہ نہیں لگ رہا کہ حسین کیسا غریب ہے کیا ایک بچی کی چیخ کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے کیا ایک بیٹے کا رونا نہیں سنائی دے رہا ہے اللہ حسین کی غربت ہے کیا بیویوں کے سسکنے کی آوازیں نہیں ہیں عزیزوں تاریخ کہتی حضرت ابراہیم
اپنی بیوی جناب حاجرہ کو حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، انہیں منع کے میدان میں چھوڑ کے جب آئے، حکم پروردگار تھا اسی مقام پہ امتحان ہے چھوڑ دو، تو جب جناب حاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، ایک مرتبہ بی بی نے دامن کو پکڑ لیا تھا اور آواز دی تھی میرے والی و وارث کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آواز دیا خالق کے بھروسے، ذات پروردگار کے بھروسے، اس رب العالمین کے بھروسے۔ لیکن ہاں اسماعیل پیاسے تھے تو ایڑیاں رگڑی تھی، تو پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، ایک ماں کو سہارا مل گیا تھا، لیکن جس کا پیاسا اصغر مارا جا چکا ہو، جس کا اکبر ایڑیاں رگڑ چکا ہو، جس کے پیاسوں نے مقتل آباد کر دیا ہو، جس کا عباس مشق لیے فرات پہ بازو کٹا کے سو گیا ہو، عزیزوں کو حسین اب اکیلا ہے، نرغہ یادہ میں گھرا ہوا تھا، آیا ہے خیمے پہ رخصت کے لیے۔ مجھ سے دنیا پوچھتی ہے، ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تم مصائب پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کیا پڑھتا ہوں گا مصائب، کہ یہ بتاؤ کون سا ایسا شہید ہے تم جس کے مصائب نہیں پڑھ پاتے؟ میں نے اس سے کہا مجھ سے آقا حسین کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، اس لیے کہ وہ غریب ہے کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس آقا کی مظلومیت کو، جو رو رو کے کہتا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزیزوں حسین کی غربت و تنہائی کا عالم یہ ہے کہ خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، بیویوں نے دامن پکڑ لیا، اے میرے والی وارث کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسین نے آواز دیا خالق کے بھروسے، رب کے بھروسے، مالک کے بھروسے۔ مگر حسین بیبیاں پوچھ رہی ہیں کہ اسماعیل نے تو ایڑیاں رگڑی تھی، زمزم نکلا تھا، اصغر پیاسا مارا گیا ہے، اللہ اکبر۔ روتے ہوئے حسین بہن سے مخاطب ہوئے، اے بہن لاؤ لباس سے دو جو اماں نے تیار کیا ہے۔ عزیز حسین نے لباس بدلا، لوگ خیمے سے رخصت ہونے لگے، بیبیاں تو رویا کھڑی ہو گئی، بیچ سے زہرا کا لال، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے۔ اے میرے والی و وارث کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لو حسین خیمے سے باہر آئے۔ اب تک کا طریقہ یہ تھا کہ حسین جب جاتے تھے سوار ہونے کے لیے تو تاریخ کہتی ہے حصے کا بھائی عباس آگے آتا تھا، آگے آگے رکاب پکڑتا تھا، آقا کو سوار کرتا تھا۔ آج بھائی کو بھائی کی یاد آ گئی، ایک مرتبہ فراق کا رخ کیا، آواز دی عباس ہے کوئی جو مجھے سوار کرے؟ اے اکبر حسین کو کون سوار کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حسین سوار ہونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک پردہ پوش بی بی خیمے سے باہر آئی، اے میرے غریب بھیا اگر عباس ہو گیا تو زینب حاضر ہے، بھیا تجھے میں سوار کروں گی۔ لو زینب نے بھائی کو سوار کرنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں مولا نے دیکھا ایک بی بی اور آئی کہ جس نے رکاب کو سنبھالا، دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور نہیں، عباس کی بیوہ لبابہ تھی۔ حسین نے پوچھا لبابہ تمہیں یہ پیار پکڑنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رو کے کہتی آقا میں محرم کی رات تھی، عباس خیمے میں آیا تھا، آواز دیتا تھا اگر میں نہ رہوں تو آقا کو تنہا نہ چھوڑنا، تم سوار کر دینا۔ عزیزو حسین چلے تو کیا دیکھا، اب رہوار قدم آگے نہیں بڑھاتا، 4 برس کی بچی بابا اے حسین اکیلے اتنے مسائل
انجمن محمدیہ محمد سبحان مظلوم کربلا، یہ جو بیشیر کا گہوارہ ہے، اس میں کربلا معلیٰ سے جہاں مقام شہادت شہزادہ علی اصغر ہے، وہاں کا گربیا اس گہوارے میں ہے، لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ گہوارے کے قریب جا کر کے اس بیشیر کی غربت کو سلام کر لیجیے گا۔ کربلا معلیٰ سے بیشیر کے گہوارہ سے بالکل مس کیا ہوا اسی میں ایک کرتا ہے جو شہزادہ علی اصغر کی شہادت سے منسوب اسی سرزمین سے آپ کی زیارت کے لیے ہے، لہذا آپ سب سے التماس ہے کہ اس ہزار آپ اس کی زیارت کر لیجئے گا۔ اور مجھے حکم اعلان کا میں جلدی سے اجازت لیتے ہوئے انشاءاللہ 19 سفر 25 اگست بروز اتوار 10 بجے دن میں بحیریہ آباد بازی حضرات نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں جناب سکینہ بنت حسین۔ اس سکینہ کا وہ مصائب ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام یہ تازیہ میں کھاتی ہوئی بند سماعت کریں گے بطور خاص جہاں جہاں تشریف سماعت کریں گے حضرات۔ ہے بدن میں لہو سے تر کرتا غسل دوں کیسے میں سکینہ کو قید قید خانے میں بولی غسلہ غسل دوں کیسے میں سکینہ کو قید خانے میں بولی غسلہ غسل دوں کیسے میں سکینہ کو قید کرتاب جسم سے اترتا نہیں میرا زندہ میں دل سنبھلتا نہیں کرتاب جسم سے اترتا نہیں میرا زندہ میں دل سنبھلتا نہیں ہے نشاں سے تازیانوں کے اردو کیسے میں سنیں گے ذرا بطور خاص بے بسی سنیں گے ذرا بطور خاص۔ بی بی اب کچھ زبان سے تم بولو کس نے مارے تماچے باجی کو بی بی اب کچھ زبان سے تم بولو کس نے مارے تماچے باجی کو
اس یتیمہ کا سوز ہے